بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ چند دن پہلے لاہور میں ایک حیرت انگیز منظر دیکھنے میں آیا۔ ادھر سپریم کورٹ پر حملہ اور دعویٰ بولا گیا، اور ادھر ڈپٹی رجسٹرار کا باغم باغ پہنچنا، پی ٹی آئی کو تسلی دینا، اور چھٹی کے دن اتفاقی طور پر تینوں ججوں نے سپریم کورٹ میں موجود ہونا، اور پھر بات سے بات نکلتے ہوئے ایک فیصلہ ہوا جو چودھری پرویز لائی کے حق میں آیا، بلکہ اس کے حق میں نہیں آیا، بلکہ اپنے لاڈلے عمران خان کے حق میں آیا۔ اور پھر شکوہ یہ کرنا، نواز شریف بے وفا ہے، ملک کا وفادار نہیں۔ میرے عزیز دوستو، ان جیسی حرکتوں کی وجہ سے ہمارا وطن عزیز چیکٹ کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور جو چند ادارے اپنے مفاد میں لگے رہتے ہیں اور لمحہ بہ لمحہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلا کرتے جا رہے ہیں، اور ہم کس کے ہاتھ پہ مادر وطن کا لہو تلاش کریں۔ میرے وطن عزیز کا قاتل کون ہے؟ وطن عزیز نے ایسوں کا کیا بگاڑا کہ سب کے سب طاقتور عہدے انہی کے والے کیے جا رہے ہیں، کیے جاتے ہیں، مگر بدلے میں ہمارے مادر وطن کو کیا ملا؟ آج بھی مادر وطن میں، وطن عزیز میں جیب و غریب شش و پنج پہ پڑے ہوئے ہیں۔ 13 سیاسی جماعتیں ان 3 ججوں پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر سینئر جج قاضی فائزی صاحبی چیف جسٹس پر عدم اعتماد کرتا ہے، اور اس کے بعد سردار طارق مسعود بھی بینچ کے اوپر اور جوڈیشنل فورم کے اوپر عدم اعتماد کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز لکیرانی سرکس بن چکا ہے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، آئین جانے جہاں مرضی جائے۔ اور ہم یہ نہایت ہی پکے موقف کے ساتھ کہتے ہیں، اگر حمزہ شریف بھی وزیر اعلیٰ رہندا تو اس کے دور میں بھی حالات اس سے بھی ابتر رہنے تھے، کیونکہ جو گنجل بڑی محنت سے الجھائی گئی ہے، اس میں ناکامی یا کامیابی دونوں کا حاصل مراد۔ اور مذاق کے طور پر پرویز لاہی صاحب کی وکالت بھی علی ظفر اور 3 ججوں نے نہایت ہی آسن ذمہ داری کے ساتھ پوری کی، جبکہ حمزہ مزاری کی وکالت بھی 3 ججوں اور علی ظفر نے کی، اور جو فیصلہ آنا تھا، جس کا ہمیں اندازہ تھا، اور پی ٹی آئی اس کا پہلے اعلان کر چکی تھی، یہ فیصلہ ایسے آنا ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دھڑلے سے پی ٹی آئی کے حق میں بلند آواز ریمارکس دیتے رہے، بلند آواز تبصرے آتے رہے۔ جب پہلی درخواست آئی جس میں 25 ارکان کے ووٹ کا شمار نہیں کیا جانا تھا، میرے عزیز دوستو، اور اسی فاضل بینچ نے آئین کی تشریح اور تصحیح میں نہایت ہی خوش دل کشادہ فراخ دلی دکھائی، اور آئین بنانے والوں کی غلطیاں نکال کر 25 ووٹ مائنس کیے۔ جب حالات بدلے، جب پانسا پلٹا، تو کیا دیکھتے ہیں، دوسرا کیس کا بھی سننے میں آیا تو 10 ووٹوں کو شامل حال رکھا، اور ہر 2 صورتوں میں فائدہ کس کا رہا؟
وہ فائدہ عمران خان کا رہا اور اسی کا رہنا چاہیے تھا۔ میرے عزیز دوستو، ان 3 ججوں کی ماضی میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک رکابت، دوسری طرف اپنے لاڈلے عمران خان سے لگاؤ اور اس کے پیار کوئی ڈکا چھپا نہیں تھا۔ میرے عزیز دوستو، آئیے ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں یہ فاضل عدالت اور فاضل بینچ کیسے کیسے بینچوں میں شامل رہا۔ آئیے ہم جسٹس عمر بندیال سے شروع کرتے ہیں۔ نواز شریف کی پارٹی صدارت سے معزولی، عمران خان کی صداقت اور امانت پر اعلان گواہی بنی گالا ریگولیشن کرنے پہ یہی بینچ نواز شریف کی تاحیات دہلی کا بینچ یہی ہو، پارٹی صدارت سے برطرفی کا بینچ عمران خان پر توہین عدالت لگانے کا سے انکار کرنا ہو، یا عمران خان کو سپریم کورٹ رجسٹری لاہور حملے کا نوٹس نہ لینا، حمزہ کے حق میں منرف اراکین نااہل قرار پائے اور ماروائے عین فیصلہ کیا۔ میرے عزیز دوستو، حمزہ کی مخالفت میں 10 اراکین کا شمار ہو، ہر موقع پر فاضل بینچ موجود رہا۔ یہی کچھ حالات و واقعات جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب کے بھی ہیں، اور اعجاز الحسن صاحب کے اضافی ریمارکس اور نگران جج بننا اس کے پروفائل، اس کی سی وی میں ہمیشہ تنیاری حروف سے لکھا جائے گا، اور ان کی سی وی یا ربن لو بلند و بالا مقام پر رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، آپ بھی دیکھیے آج طاقتوروں کے پاکستان میں عوام کا کیا حال ہے، اور مفوق الحال عوام کے خلاف اتحاد، جبکہ ملک تقسیم در تقسیم نارکی کی طرف گامزن۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستان کے نہایتی خستہ حالی پہ ثابت ہوئے سیاسی حالات ہیں۔ میرے دوستو، یہ موقع پہلی بار ایسے حالات کو اپنی جان کا روگ نہیں بنایا۔ اس وقت نہایتی اعلیٰ آسودگی کی ہمہ یاراں میرے ساتھ بھی اسی آگ میں۔ میرے عزیز دوستو، ذرا دل تھام کے سنو، جلی صدمہ اتنا ایٹمی سازوں سے محروم ہونا، کیا ایٹمی سازوں سے محرومی کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنا کیا ایک رسم ہی رہے گی؟ دوسری طرف شاید مسلم لیگ نون کو کبڑے والی لت ہی یاد آ جائے، اللہ کرے اس کو اچھی طرح لات ٹانگ پڑے، اس کا کب نکل جائے۔ اب آخری اگر امید ہے تو نواز شریف کی، اور نواز شریف ہی آخری کرن۔ اگر نواز شریف کمر کس کر اس آگ کے سمندر میں نہیں چھلانگ لگاتا، اس امتحان میں پورا نہیں اترتا، تو پھر ہر سو مایوسی ہی مایوسی، اور دارا نامید نہ کرنا۔ میرا دل کہتا ہے، پاکستان کے سیاسی حالات یہ کہتے ہیں، پاکستان کو کون بچائے گا؟ پاکستان کو بچانا شاید نواز شریف کے ہاتھ میں ہے، باقی یہ سب فصلی بٹیرے ہیں، اب یہی ملکی حالات سے ہی کر رہے ہیں، اور تحریک انصافی ہر وقت موجودہ حکومت کے لیے گڑھے کھودتے رہتے ہیں، اور موجودہ حکومت میں ایسے نامقبول حالات اور فیصلے کیے جس کا وہ خمیازہ بھگت رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر پاکستان کو کسی نے بچانا ہے، آخری نشانی نواز شریف کی ہے۔ اگر نواز شریف کو کچھ ہو جائے پھر پاکستان کا بچنا بہت مشکل ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھے آج کل موجودہ حالات اور اس کے حل کی طرف ہماری ادنا سی کوشش۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے یہ آشا کرتے ہیں، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر
اپنا زار خیال کرتے ہوئے ناک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔